السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ دو طرح کے خواب ایسے ہیں جو آپ کسی کو نہ بتائیں، چاہے آپ کا بھائی ہے، چاہے آپ کا کوئی بھی ایسا ہے، اس کو نہ بتائیں الا جو آپ کا بہت زیادہ محسن ہو، بہت زیادہ آپ سے پیار کرنے والا ہو، جس سے آپ کو خطرہ نہ ہو کہ وہ آپ سے حسد کرے گا۔ اور ایک ایسا خواب ہے جو کسی کو بھی نہ بتائیں مگر اس بندے کو جو تعبیر اچھی بتا سکتا ہے اور اچھا تعبیر کرنے والا ہے۔ ادروائز اگر یہ خواب آپ بیان کریں گے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی مثال قرآن میں ملتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابا سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف میں بیان فرمایا ہے، اذ قال یوسف لابیہ، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں، اے میرے ابا جان، بے شک میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، میں نے چاند، سورج، ستارے دیکھے ہیں، ان کو میں نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں اس طرح کا بڑا عجیب و غریب خواب دیکھ رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو بصیرت سے نوازا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا۔ کیوں نہ ذکر کرنا؟ وہ تمہارے لیے کوئی سازش سوچیں گے۔ ظاہری بات ہے جب باپ اتنا بڑا پیغمبر ہو اور علم و دنائی کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نوازا ہو تو بیٹوں کو بھی کچھ نہ کچھ اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یہ اس کی تعبیر کس طرف جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ، تم نہ بتانا، وہ تمہارے لیے بری سازش سوچیں گے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، انسان کا دشمن ہے، تو وہ ان کے دل میں ڈالے گا اور اس طرح سے اچھا خواب سے روک دیا بیان کرنے سے۔ تو اس لیے جس سے خطرہ ہو آپ نے نہیں اس سے بیان کرنا۔ دوسرے نمبر پہ بعض خواب ہوتے ہیں جو تعبیر ان کی بتائی جائے، وہ تعبیر برا خواب ہوتا ہے، اگر ان کی تعبیر نہ بتائی جائے اور اثر زائل کرنے کے لیے کہہ دیا جائے، پڑھائی کرنے کے لیے کہہ دیا جائے، صدقہ کرنے کے لیے کہہ دیا جائے، استغفر اللہ پڑھنے کے لیے کہہ دیا جائے تو وہ تعبیر بہتر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی عورت آئی تعبیر پوچھنے، اس نے ایک خواب بیان کیا، مختصراً میں بات کو بیان کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر لگائی کہ خواب اس کا یہ تھا کہ تیرا خامد اس کا خامد اس میں فوت ہوا دیکھا اور مال مکان گرا دیکھا۔ آپ نے فرمایا تیرا خامد خیر سے لوٹے گا، اور وہ یعنی گیا ہوا تھا تجارت کے لیے اور نفع لے کے لوٹے گا۔ اب دوسرے بار اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، کسی اور سے تعبیر پوچھ لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں۔ اب جس سے تعبیر پوچھی اس نے تعبیر یہ بتا دی کہ یہ تو کچھ برا ہونے والا ہے، اور ایسے ہی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تیرے خامد کو خطرہ ہے، اور اس طرح سے مالی اور جانی دونوں طرح سے سیم خواب دیکھا تھا اس نے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ روتی ہوئی آئی کہ جی میں نے تعبیر پوچھی تھی تو یہ اس کا معاملہ نکلا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا جنہوں نے تعبیر بتائی تھی ان کو کہ تم نے کیوں تعبیر بتانے میں جلدی کی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات برا خواب اس کی اچھی تعبیر لگانے سے یا اس میں کچھ اعمال کو ایڈ کرنے سے اس کی تعبیر اتنا برا ہونے سے بچ جاتی ہے، وہ شر اتنا برا ہونے سے بچ جاتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ہم اس میں یعنی وہ تعبیر کرنے والوں کو جب علم نہیں ہوتا تو وہ اسی طرح برا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے دو خواب جو ہیں، جو بہت اچھا ہو جو بہت برا ہو، اس طرح کے خواب نہ بتائیں الا یہ کہ جو بہت اچھی تعبیر جاننے والا ہے اس کو، تاکہ وہ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کرے۔ پہلی بات تو یہ کوشش کریں کہ اس میں اثر ظاہر کریں، صدقہ کریں، استغفار کریں، تاکہ جو بھی شر ہے دور ہو جائے اور اللہ ہمارے لیے خیر کے